بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ یہ سورہ نجم آپ کو معلوم ہے، سورہ نجم سے پہلے سورہ طور ہے، اور سورہ طور کو اللہ تعالیٰ نے کس آیت سے اس کا اختتام فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سورہ طور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پھر اس کو آگے دوسری صورت میں یعنی سورہ نجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اور اس سے پہلے بھی جو صورتیں آئی ہیں یعنی ان میں بھی یعنی کیا کہتے ہیں، واو قسم، جیسے اس میں وَالنَّجْمِ واو قسم کا ہے نا، اسی طرح سے آپ کو صافات میں، زاریات میں، طور میں، ٹھیک ہے؟ اور ان سب میں یعنی یہ قسم، اس بات کی قسم جو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں قسم کا استعمال کرتے ہیں تو ایک اپنی وحدانیت کو، اور اسی چونکہ زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک آدھ بار کچھ بار آیا ہے اس قسم کی قسم، ٹھیک ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور زیادہ تر قسم، اب یہ دونوں چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کو سمجھنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کسی کی عقل سلیم ہے تو وہ وحدانیت ہے، ہاں، کل شیء شاہد انہ واحد، ہر دنیا میں ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دلائل ہیں، تو یعنی فہم سلیم والے، ہاں، جو چیز عقل میں نہیں آنے والی ہے وہ ہے حشر، وہ ہے قیام۔ تو اکثر آپ دیکھو گے انہی چیزوں کو، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، جیسے اس میں والنجم، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، اور زیادہ آپ دیکھو ان الہکم لواحد، زیادہ تر یہ ہے کہ وہ کوئی حشر کے مطابق، ٹھیک ہے؟ انما توعدون لصادق وان دین لواقع، وان دین، ہاں، یعنی جو قیامت کا دن ہے یہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو غالباً یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی تو اسی کانوں میں پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما له، اس کو لگا کہ وہ یہ عذاب ابھی اس کے سر پر گرنے والا، اتنا گھبرائے، اتنا دوڑ کر گئے اور یعنی کلمہ شہادت اسلام قبول کر لیا۔ تو اس میں، اس صورت میں یہ تین چیزیں آپ کو ملیں گی، وحدانیت الہیہ، نبوت اور حشر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت، جیسے میں نے عرض کیا نا، وحدانیت اور نبوت کے بارے میں زیادہ یعنی قسم کا استعمال نہیں کیا۔ اما علی الوحدانیہ فلانہ اقسم بامر واحد فی سورۃ الصافات، اس سورہ صافات میں ایک جگہ آیا ہے اس قسم کی۔ وَأَمَا عَلَى النَّبْوِ فَلِأَنَّهُ أَقْسَمَ بِأَمْرِ وَاحِدٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اسی صورت میں نبوت کے بارے میں بھی، ہاں، اور اس میں سورہ ضحیٰ میں، اور سورہ ضحیٰ میں اکثر جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یعنی اکثر جو ہیں اسی کے بارے میں، جیسے میں نے ابھی یعنی اس کے پورے اس شعر کے جو الفاظ ہیں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ،
اس کے لیے ہر شے میں ایک نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، وہ نشانی، وہ آیت، وہ یہ کیا ظاہر کرتی ہے، انہ واحد. اور دلائل نبوت جو ہے ایضاً کثیرہ وہی المعجزات مشہورہ والمتواترہ. تو نبوت کے دلائل اور معجزات ایک کثرت سے بھی ہیں اور متواتر بھی ہیں، تو ان سے نبوت کا استدلال کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن حشر ایسی چیز ہے، وَأَمَّا الْحَشْرُ فَإِمْكَانُهُ يَثْبُتُ بِالْعَقْلِ وَأَمَّا وَقُوعُهُ فَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ إِلَّا بِالسَّمْعِ. یعنی قیامت کا وقوع ہونا فَإِمْكَانُهُ يَثْبُتُ بِالْعَقْلِ، کیا مطلب ہوا؟ یعنی ممکن ہے اس کا وقوع ہونا، کس کا ثابت ہونا، حشر کا، عقلی دلائل سے یعنی ممکن ہے، امکان ہے اس کا. وَأَمَا وَقُوعُهُ یعنی اس کا امکان ثابت کرنا، لیکن اس کا وقوع ثابت کرنا. فَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ إِلَّا بِالسَّمْعِ. اس کا یہ مطلب ہے نقلی. تو سما سے مراد وحی، وہ قرآن کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، اللہ جو انسان قانون سے سنے وہی چیز جو یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی. تو اس لیے اس کے بارے میں ہاں. تو یہاں جو ون نجم ہے تو یعنی نجم کی قسم، نجم ستارہ، ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا ہے اصل میں یہاں رب جو ہے وہ محذوف ہے، اصل ہے وہ برب النجم، برب النجم، اس کے رب. لیکن زیادہ جو اکثر کا یہی ماننا ہے کہ اس کے یہ نجم ہی ہے، یہ نجم ہی کی قسم، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یعنی آپ کو اب یہ بحث تو نحو میں آپ کو آئے گی، واو اور با میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے اور ان میں کیا فرق ہے، تو اس میں ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو جانا ہے تو ہم نہیں جائیں گے. اور نجم میں الف لام بھی ہے، نجم میں، اور یہ الف لام جو ہے یہ لتعریف الاحد ہے. یہ الف لام جو یہ النجم ہے نا لفظ، یہاں اس پر الف لام داخل ہے. ولتعریف الجنس فی قول، ایک ہے کہ یہ احد کے لیے اور ایک ہے جنس کے لیے. والاول قول من قال والنجم المراد منہ ثریا، جنہوں نے کہا یہ اس سے مراد اس الف لام سے احد مراد ہے، یعنی احد ذہنی، اور وہ سے مراد ہے ثریا، ٹھیک ہے. اب ثریا کے بارے میں جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ جو ایک کانسٹلیشن جن کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ستاروں کا جرمٹ ہے جو آسمان دنیا اور یہ اکثر نظر آتا ہے. یہ بعض کہتے 7 بعض 12، لیکن بڑے تو ہوں 7 یا 12، لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے ستارے ہوتے ہیں. اور اس میں جو برائٹسٹ ستارہ ہے، بہت شائننگ سٹار جو ہے، اسی کا نام ثریا ہے، اسی کا نام، ٹھیک ہے، اسی کا نام ثریا ہے. اور یہ زمانہ قدیم سے مطلب جو ہے لوگ اس کو دیکھتے آئے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں، اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، یعنی عالم فلکیات اس کو سپیس کے بارے میں، اور یہ جو ہیونلی باڈیز جن کو کہتے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یا آپ کہیں گے سماوی جو یہ اینٹیٹیز ہیں یا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں زمانے قدیم سے، یہ ہے کہ جب سے ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا سائنس نے کیا تب سے آپ دیکھو گے اپنے اسلاف نے کب سے صدیوں سے ان کی اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، اور عام لوگ بھی اس سے استفادہ لیتے. اب یہ ایک تو مشہور اس کا ہے کہ اگر یہ مشرق کی طرف نظر آئے گا نا ڈان کے وقت، یعنی سحر کے وقت، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب گرمیوں کا زمانہ آنے والا ہے. اور اگر اس کو غروب کے وقت وہ دیکھتے تو
ہاں سردیوں کا زمانہ یا ونٹر کا وہ، اور اسی طرح سے ان کے حرکات سے جو زمین پر، ہاں جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، جب یعنی بروج کے بارے میں، آپ تو اس کلاس میں نہیں تھے، بروج کے بارے میں جب کچھ عرض کیا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہاں سے ایک جس کو عرش کہتے ہیں، اول خلق اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نور کو، اور اس نور سے عرش کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو عرش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، یہ عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس بحث میں یعنی یہ عرش جو ہے نا، یہ آپ ایسے نہیں سمجھو کہ یہ کوئی ٹھوس چیز ہے، کوئی جامد چیز ہے، کوئی ایسی یہ چیز ہے، اور اس پر جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ سے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، اور کیا کہتے ہیں، اللہ مجھ پر رحم کرے، میں کہتا ہوں یہ ایک ڈائنامک اینٹیٹی ہے، یعنی یہ ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جامد چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ٹھوس چیز ہے. یہ صفات الہیہ کا جب مظہر ہے، اور صفات الہیہ کی تجلیہ تو برابر بغیر کسی تعطل کے، ان میں تو مطلب یہ نہیں نہ ہوتا، وہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ جل شانہ کی شان کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کی نئی شان، ہر آن، اور یہ جنت میں بھی رہے گا. یعنی اب یہ اب کوئی یعنی کوئی وازوان کھائے تو بہت خوش ہوتا ہے، یا کوئی بڑی زبردست ڈشز یا کچھ، یا کسی بہت صحت افزا مقام پر بہت اس کا نا یہ جس میں بہت خوبصورتی ہے، مناظر ہیں، ٹھیک. اب کچھ دیر رہے گا تو پھر دل اکتا جائے گا، یار اب تو وہ کہیں گے انہوں نے کیا کہا، تستبدلون اس سے پہلے وہ کیا خفا ذکر، یعنی انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، لا نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وعدسها وبصلها، ایسی چیزیں مانگی. ان کو من و سلوا مل رہا تھا، ان کو من و سلوا مل رہا تھا، اور ریڈی میڈ. اب ہیومن نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا دل اکتا جاتا ہے، یار روز روز کیا یہ بٹیر کھائے، کیا بھی جو بھی وٹ ایور. یعنی اس میں کہتے ہیں کلو جدید لذیذ، ہے نا. جب آپ اگر روز آپ وازوان کھاتے ہیں، ذرا یار آج ساگ پکا، تنگ آ گئے، ساواں پھجت گوشت آپ کہتے ہیں نا، ہاں، تو اس دن ان کو ساگ کو بڑا مزہ آتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. تو اگر جنت میں بھی ایک ہی وہ سارا روز ایک ہی چیز ہے یار، نہیں، وہاں بھی ہوگا کل یوم، وہاں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان کی تجلیات اور ان کی اس کا وہ ترقی کا زینہ تو چلتا ہی رہے گا. اس لیے وہ جنت میں کبھی اگتا نہیں جائیں گے، ورنہ جنت میں بھی اگتا جائیں گے، کہ انسان کی فطرت نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو ہمیں، جیسے ہمارے علماء کرام اور مفسرین کرام نے عرش کو مانا کہ یہ مظہر صفات ہے، اور کرسی کو یہ تجلی افعالیہ کا محل ہے، تجلی جہاں سے عوامر نواہی وغیرہ، اور یہ سلسلہ اوپر سے پھر جو یہ آتے ہیں افلاک،
ساتواں آسمان چھٹا، یہ جو جتنے بھی اصل میں یہ کیا ہے، یہ اسپریچول اسٹیشنز ہیں، روحانی یہ جو ہیں یہ وہ مقامات ہیں، اور انہی میں بروج بھی ہیں، یہی انہی میں بروج بھی ہیں جو ظاہری طور پر تو وہ کنسٹلیشن ہے، بروج کنسٹلیشن یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایک ان کا ستاروں اور اسٹارز اور ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور وہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، جیسی شکل اسی شکل کا اس کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ ادھر سے حرکت کرتے ادھر سے حرکت کرتے، اور یہ جو ماہرین کون ہوتے ہیں، فلکیات ہوتی ہیں، ایسٹرونامرز ہوتے ہیں، ایسٹرالوجرز ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس ستارے نے یہاں سے جو یہاں حرکت کی تو زمین پر یہ اثر ہوا، اور یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہو جائے گا، یہ تو رکھا نا اللہ نے۔ اب ان کو کیا دھوکہ لگتا ہے، ان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ یہ کرتے ہیں زمین پر، یہ بارش ہوئی یا کچھ ہوا یا کوئی حادثہ ہوا، یہ حوادثات جو زمانہ ہے یہ ان ستاروں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی نظر وہیں تک گئی۔ اب یہ کس کے حکم کے تحت، ما موضع قدم الا وفیہ ملک، ایک قدم کے برابر بھی اس کائنات میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جس میں کہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، ما موضع قدم الا وفیہ ملک۔ تو یہ سارے، اور یہ بھی یہاں جو یعنی یہ جو جیسے آپ کو حاملین عرش کا ایک طبقہ ملے گا مقرب فرشتوں میں، پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کا ایک تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ سب چونکہ نور ہی سے بنے ہیں، تو یہ ہدایت کے ذریعے یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو نجوم ہیں، نجم کی جمع نجوم، تو یہاں سے بعض لوگوں نے کہا یہاں واحد کا لفظ لائے ہے اصل میں جمع کا، لیکن بعض نے کہا نہیں یہ واحد ہی ہے۔ اب جمع کا مانیں گے تو سارے نجوم سارے ستارے، ٹھیک ہے، اور واحد مانیں گے یہ مطلب جو ہمارے مفسرین کا ایک جو طبقہ ہے وہ فرماتے ہیں یہاں نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، اور یہ نجوم جو ہے یہ وزینا السماء دنیا مصابیح وجعلناها، اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بنایا آسمان، اور یہ یعنی کیا کہتے ہیں ہدایت کے ذریعے، یعنی کوئی صحرا میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو یہ نجوم اسی طرح سے نجوم الارض ہے، اسی طرح سے نجوم الارض ہیں، یہ انبیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور وہ اللہ جل شانہ کے وہ مومنین بندے ہیں۔ اب یہ جو نجوم السما ہے یہ کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات ہوتی ہیں، اور اس میں مختلف احکام اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ نجوم کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات، انوار کا اور تجلیات کا ان پر کیا ہوتا ہے، ورود ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، اور جو بندے اس زمین پر ہیں جو اللہ کے خاص بندے جی، وہ بھی کیا ہے، ان کے قلوبی محبت انوار الہیہ، میم دو چشمی ہا حبوت، محبت نہیں، بڑی ہا کے ساتھ نہیں، اہبطوا مصرا، اترو، یعنی محبت جب ہم دو چشمی ہا سے کہیں گے اترنے کی جگہ، اترنے کن کی، تجلیات الہیہ کی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب نصیحت فرمائی تو بیٹے سے کیا کہا، بیٹے سے کہا یا بنی علیک بمجالست العلماء واسمع کلام الحکماء، اے میرے بیٹے علماء اور صلحاء جو حکماء ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، کیوں، ان کے قلوب پر یہ انوار الہی یعنی ان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب جب یہ کلام کرتے ہیں وہ انوار ان کے الفاظ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ جو ان کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ ان انوار کے ساتھ، اور اگر سامنے زرخیز زمین ہو تو ان کے لیے یہ بارش کا کام کریں گے اور وہ لہلائیں گے،
اور اگر کوئی مطلب جو ہے بنجر ہے تو اس کو کچھ نہیں ہونے کا. زمین کو لہلانے کے لیے صرف بارش کی ضرورت نہیں ہے, زمین کا زرخیز ہونا بھی ضروری ہے نا, ورنہ بارش بنجر پر بھی پڑتی ہے اور زرخیز بھی, اور یہ لہلاتا ہے اور یہ تو ویسے ہی رہتا ہے. اسی طرح انسان بندوں کے قلوب ہے, اگر ان میں جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو اسی لیے یہ جو اولیاء کرام ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ نجوم الارض ہے, یہ انوار کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی انوار ان پر نازل ہوتے ہیں اور انوار کے ذرائع ہوتے ہیں جو عوام الناس تک ان کے ذریعے پہنچ سکتی اور ان کو ہدایت کا ان کو ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ ون نجم اذا ہوا, تو یہ جو نجم ہے یہ اب ان کو شیطان کو کیا کہتے ہیں اس کو رجم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا, ٹھیک ہے. تو اور ان کی جو حرکات ہوتی ہیں, اب جیسے جب سورہ فاتحہ نازل ہوا تو اوپر کی طرف دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آیا ہے اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا, آج پہلی بار نزلت سورۃ الفاتحہ من کنز تحت العرش, عرش کے نیچے خزانہ. میں نے کہا یہ جو عرش ہے نا یہ ایک, مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا ڈائنامک کا, اس کو میں کیا ترجمہ کروں, اور اس لیے میں نے کہا اللہ مجھے رحم کرے, تو کیونکہ یہ یعنی لفظ میرے اس میں آ گیا کہ اس طرح کی اصطلاح اس کے استعمال کرنا, کیونکہ عرش کے بارے میں اکثر لوگ یعنی اکثر لوگوں میں ابہام ہے اور یعنی کلیئر نہیں ہے, اور زیادہ اس سے کسے ہوا ہے یہ اشتباہ, الرحمن علی العرش استوى, استوا سے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں, یہ کوئی تخت ہے, اور اللہ جل شانہ تو جسم سے پاک ہے, جہت سے بھی پاک ہے, اوپر ہونے نیچے ہونے ان سب سے بھی پاک ہے نا. تو ان کے اس کے بارے میں یہ سب چیز کو مطلب ماننا تو یعنی یہ تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے نا. تو اس لیے عرش کے بارے میں ایک اتنا اس وقت ہم سمجھیں گے کہ یہ تجلیاتی صفات الہیہ کیا ایک مظہر ہے, ایک اس کیا کہتے ہیں یہ جو ارتقاء ہے, ارتقاء سمجھتے ہو, ترقی کرنا, اور یہ ارتقاء تو روحانی ہے, جو اس راستے میں ترقی کرے گا تو یہ تو روحانی ترقی, جسم تو جسم ہی ہے, جسم تو ویسے ہی رہتا ہے نا, مادی چیز ہے. تو اس کا جو اکثر جو پہنچ ہوتی ہے تو عرش تک ہو جاتی ہے, بلکہ عرش سے بھی نیچے جو ایک جو لفظ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں سدرۃ المنتہا, کیا پڑھتے ہیں منتہا کیا معنی, یعنی یہ اکثر جو یہ ترقیات ہے یہ وہاں ہاں یہ اس کا منتہا ہے, یعنی عالم انسانی بشریہ کے لیے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص مقام, اکثر کا جو میں کہتا ہوں اس کو سدرۃ المنتہا کہتے کیوں ہیں. اسی طرح سے عرش کو آپ سمجھو یہ بھی ایک ہائیسٹ ون آف دی ہائیسٹ اسپریچول اسٹیشن ہے. انگریزی سمجھتے ہو, اتنا تو سمجھو گے ماشاء اللہ. ون آف دی ہائیسٹ اسپریچول اسٹیشن ہے, اور وچ از ڈائنامک, وہ بہت ڈائنامک, اس میں آپ اس کو ایسے ویسے نہیں ہے. اب دیکھو حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین پر کچھ ہوتا ہے عرش ہل جاتا ہے نا, مطلب مظلوم کی آہ سے بھی عرش ہل جاتا ہے. وہ جو صحابی شہید ہوئے تو عرش میں تھرتھری مچی, میں نام مجھے یاد نہیں ہے, مشہور صحابی ہے, جب ان کی شہادت ہوئی جبریل علیہ السلام تو عرش میں جنبش ہوئی,
تو جنبش کون چیز کرے گا؟ جنبش تو جامد چیز نہیں نہ کرے گا، ہے نا؟ ہاں، اور یہ ساری چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہمارے مفسرین نے کہا، یہ ان کی تحقیق ہے. یہ سارے جو اسپریچول سچویشن ہیں، اخلاق جن کو آپ کہتے ہیں، فلک کی جمع تو فرمائے یہ سارے ٹرانسپیرنٹ ہیں. کیا ہے ٹرانسپیرنٹ؟ سمجھتے ہو؟ یہ ایک چھت ہے اور پھر وہاں سے کچھ دکھے گا نہیں، پھر اس میں کھڑکی کھلی تھی. کسی نے کہا یار دعا کرو آج آسمان کے دروازے کھلے ہیں، دوسرے نے کہا یار وہ بند کر دے، آج وہ کھلے. دیر ہماری ہے وہاں سے تو کیا آ رہی ہے دمادم، وہاں سے کیا وہ تو وہ الگ چیز ہے. یہ جہاں شاید نہ یہ جہاں شاید یہ جہاں نہ تمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہیں صدائے کن فیکون. صدائے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں ہر وقت حرکت ہے. دمادم کیا آ رہی ہیں؟ صدائے کن فیکون. کن فیکون سے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ مطلب یہ نہیں نا اسٹیٹک ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ ایسا نہیں ہو رہا. اور انگریزی کا مشہور محاورہ ہے چینج از دا سورس آف لائف. کیا کہہ رہے ہیں؟ چینج از دا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سورس، چٹنی. اگر زندگی میں مزہ لینا ہے تو وہ چینج میں، چینج از دا سورس آف. اور کہتے ہیں اسٹیگنیشن لیڈز ٹو پیوٹریفیکشن. اسٹیگنیشن، آپ ایک انڈا لے لو ایک ہی جگہ رکھو، وہ ہو جائے گا، سڑ جائے گا. میں کہتے ہیں گاند کشی، بس نہیں کیا؟ ایک انڈے کو، یہی ہر چیز کو آپ لے لو. آپ اپنے زندگی کو، اپنے باطن کو، اپنے خیالات کو، اپنی صلاحیتوں کو جامد رکھو گے، وہ پیرش ہو جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ ان کا یہ نہیں ہوگا. خلاص، چینج از دا سورس آف لائف. یہ نجم بھی چینج کرتا ہے، اور ہدایت ابھی کرتا ہے اذا ہوا یہوی ہوین. اس کے دونوں معنی ہیں، سکوت کے بھی اور عروج کے بھی. جب ہوا یہوی سے لیں گے تو اس کے نیچے آنے کے، اور جب ہوین سے لیں گے اس کے معنی اوپر جانے کے. اور اسی اوپر نیچے انہیں اس حرکت میں یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر یہ ایک ہی جگہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا دائیں جانا ہے، مشرق کو جانا ہے، مغرب کو جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے؟ یہ ہدایت کا ذریعہ کیسے بنتا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ بہت غنیمت ہے. یہ زندگی، اس کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک لمحے میں، لمحہ سمجھتے ہو؟ فریکشن آف اے سیکنڈ، سیکنڈ کا ایک چھوٹا حصہ، لمحہ. ایک لمحے میں یہ بندہ مومن، اس کی پرواز عرش تک ہو سکتی ہے. کیا ہے مشہور شعر، یعنی یہ لمحات زندگی، ان کو غنیمت سمجھو. اور بھی کا شعر ہے، مشہور ہے، الفاظ جان میں نہیں ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی رحمان کے رحمت کے ہوا کے جھونکے آتے رہتے، رحمان کے آتے رہتے ہیں. تو غافل نہ باش، جب آپ کے پاس آئیں آپ کو غافل نہ پائیں.
رحمان کے ہوا کے جھونکے آتے رہتے ہیں، ان میں یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے نا. کشمیری میں تاتماش کو نچھان وہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، اس میں دوام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے کل یوم ہوا فی شان، اس کی شان ہی تو ہے نا ایسی ہی. اور یہ جو جن کے قلوب زندہ ہوں وہ یعنی ان کو اس کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور اسی میں ہاں جی وَنَجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.